السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کھولتے ہی آپ کے سامنے یہ اس شخص کی تصویر آ گئی ہے جو میرے چینل پہ یہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے اور ایسی فضول باتیں کر رہا ہے کہ جو واقعی بڑی قابل اعتراض ہے۔ یقین کرو قابل اعتراض ہے۔ 1 منٹ کی آپ سن لیں تو اس کے بعد میں تبصرہ کر دوں کہ اس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ قواعد و ضوابط کثیر المنزلہ عمارات تعمیر کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بہت جو سوک پرابلمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ کابینہ نے 1968 میں کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو واپس لینے کی منظوری دیتے ہوئے سی ڈی اے کو اختیار دیا ہے کہ E11 سیکٹر میں سی ڈی اے کے قواعد کی عمل درآمدی کو یقینی بنایا جائے۔ اب اس میں ہائیڈرولوجیکل سروے کرایا جائے گا اور سی ڈی اے اس کے اوپر آگے بڑھے گی۔ تجارتی شعبے کے فروغ، خصوصاً بیرونی دنیا کے ساتھ ملک کی تجارت کو مزید فروغ دینے اور بین الاقوامی تجارت کے دوران کسی بھی تنازع کو احسن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے تحت یہ ان کی تصویر کے بعد یکدم یہ تصویر سامنے آئی ہے۔ یہ ہاں دیکھیں جی، یہ انہوں نے جو بیان دیا ہے نا، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اس نے ویسے تو ساری باتیں غلط کی ہیں، ساری باتیں غلط کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بات کر رہا تھا کہ جناب کس طریقے سے یا کس طرح سے ہم نے فارنرز کو یہاں پہ ٹھہرایا اور یہ ہیلپ کی اور ان کو ہوائی اڈے دیے اور ان کو زمین دی اور سارا کچھ، یہ اس کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ تو یہ جی ہمارا بڑا گریٹ ویژن ہے اور ہم نے یہ ملک کے لیے کیا ہے، پاکستان کے لیے کیا ہے، یہ وہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کریں جی، ان کی پالیسی ہے، کریں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی باتوں پہ آپ جو ہے نا جب یو ٹرن لیتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا شرم محسوس کرنا چاہیے، حیا محسوس کرنا چاہیے۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب وائی ناٹ میں بدل گیا ہے۔ وائی ناٹ جی، اڈے کیوں نہ دیے جائیں؟ وائی ناٹ۔ ان کو ہوٹلوں میں کیوں نہ ٹھہرایا جائے؟ وائی ناٹ۔ ان کو ساری سہولتیں کیوں نہ دی جائیں؟ وائی ناٹ۔ ایبسولوٹلی ناٹ، وائی ناٹ میں آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات۔ دوسری جو یہ فواد چودھری، شہباز گل اور شیخ رشید کی جو زبان درازی یہ کرتے ہیں نا، اس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک فقرہ بولا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن جو ہے نا، یہ شہباز شریف اور یہ سارے لوگ، ان کو اگر شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑے تو یہ فوری طور پہ کر لیں گے۔ دیکھیں کتنی قابل اعتراض بات انہوں نے قومی ٹی وی چینل پہ بات کی ہے کہ اگر ان کو شیطان بھی کہے کہ آئیں میرے ساتھ اتحاد کریں تو یہ کر لیں گے۔ حالانکہ یہ سارے شیطان اور چپڑاسی اور ڈاکو اور چور کے خطاب جو ہے وہ عمران خان دیتا تھا جب اپوزیشن میں تھا کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں، اور ان سے اتحاد انہوں نے کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا تو اتحاد کس نے کیا ہوا ہے؟ کاف لیگ کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا اور اتحاد کس نے کیا ہوا ہے؟ شیخ رشید کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا اور اتحاد کس نے کیا ہوا ہے؟ تو اس طرح کا بیان دینا، آپ اس طرح کا بیان دینا جس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب اور یہ پارٹیاں ہیں، ساجد میر صاحب مولانا، تو اس طرح کا بیان غیر جانبدارانہ بیان دینا۔ لیکن مجھے پتہ ہے ان کو اس بیان سے بنی گالہ سے شاباش ملے گی کہ شاباش پتر، بہت اچھا کام کر کے آئے ہیں، تو میرا بڑا کماؤ پوت ہے، تو جناب اپوزیشن نو 3 دنوں تو بڑیاں گالاں کਢ رہے ہیں۔ جدوں تک کراچی جلسہ ہویا ہے تے جناب انہاں نو ہن کی کہیے مرچاں لگی ہوئی نے، مرچاں نہیں ہوندیاں، مرچاں یا مرچاں وہ لگی ہوئی نے انہوں نے جدوں تک کراچی دا جلسہ ہویا ہے۔ اپوزیشن بہت تھوڑے جلسے کرتی ہے، ایک بڑا جلسہ ہوا ہے اور یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اے تے آ گئے تے اسی تے تنکاں دے سہارا تے کھڑے ہیں۔
تنکوں کے سہارے پہ یہ سارے کھڑے ہیں نا، تو یہ اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے پیچھے لگ گئے ہیں شہباز شریف کے۔ کل ان دونوں نے بیان دیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اور شیخ رشید اور فواد چودھری نے کہ شہباز شریف صاحب تمہارے دن تھوڑے ہیں، تم جیل چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آج ٹی وی پہ بھی بتا رہے تھے کہ یار ان وزیروں کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور آج پرسوں انہوں نے بیان دیا ہے، آج چیئرمین جاوید اقبال نے کہا ہے کہ جناب جو اپوزیشن کے خلاف کیس ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ ہن دسو تسی انہاں دا آپس وچ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، ان کا تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ جو بعض یہ کہتے ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو جائے گا فیصلہ، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ جو فواد چودھری کہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہی لکھ کے دینے والے ہیں۔ فواد چودھری وغیرہ تو لکھ کے دینے والے ہیں کہ سر جی اے کرو تو اے کرو۔ شہباز شریف کے کتنے 10 سے زیادہ کیس کھل چکے ہیں، عمران خان کا کھولے، ہیلی کاپٹر والا کیس ہی کھول دیں، دوسرے رہنے دے، معلم جبا، پرویز خٹک کے اور مراد سعید نے جو 18 ارب روپیہ ایک رات میں کمایا ہے، اوور اے نائٹ 18 ارب روپیہ کمایا ہے اس نے، جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے کہا ہے، کوئی یہ قانونی ٹی وی نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے۔ ریلوے میں اربوں روپیہ کا خسارہ کر کے یہ وہاں سے بھاگا ہے شیخ رشید، اربوں روپے کا وہ بتا رہے ہیں کہ خسارہ ہو گیا ہے، اور اب بالکل وہ بیٹھنے والا ہے، یقین کرو بیٹھنے والا ہے۔ وہ جو سعد رفیق نے اتنی محنت کر کے اس کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، شیخ رشید نے اس کو لٹا دیا ہے، بالکل لٹا دیا ہے۔ تو دوستو یہ میں تو یقین کرو، میں نے آج صبح بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے ہمارا کیپٹل اور پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ غیر ملکیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ چھوڑیں اپوزیشن کو، چھوڑیں شہباز شریف کو، چھوڑیں نواز کو، چھوڑیں فضل الرحمان کو، بلاول بھٹو کو، جو چیزیں پاکستان کے خلاف یہ کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، ساورنٹی کے خلاف کر رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے جو عمران خان نے نرم ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے خلاف ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ میں اس بات سے پریشان ہو رہا تھا کہ یار میں نے کہا چلیں جی کوئی بہت بری بات کر رہا ہو نا، ماں باپ روکتے ہیں، تو گلی محلے میں وہی بری بات کو کر رہا ہو تو محلے دے چاچے مامے بھی روک رہے ہوندے نے کہ بیٹا مٹی چ نہ کھیڈ، اینج نہ کر، ننگیاں تاراں نو ہاتھ نہ لا، یہ وہ کہتے ہیں نا۔ اس کو منع کرنے والا کوئی نہیں، اس کو کوئی کہنے والا نہیں کہ بھئی پاکستان کی معیشت کو آپ نے ڈبو دی ہے، پاکستان کی عزت کو آپ نے ڈبو دیا ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کو آپ نے ڈبو دیا ہے، پاکستان کے روپے کو آپ نے دفن کر دیا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کو یہ یعنی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس گھر میں دیکھ لیں جہاں صفائی نہیں ہوگی، جہاں پہ مرمتیں نہیں ہوں گی، جہاں توڑ پھوڑ کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، وہ گھر جلدی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، جلدی خراب ہو جائے گا۔ میں تو اس بات سے افسوس کر رہا تھا، میں نے کہا یار کم از کم چلیں جی، اپوزیشن کی تو باتیں ہوتی ہیں، اپوزیشن والی نہیں مانتے، کوئی لوگ نہیں نہ مانتے، لیکن جو لوگ اس کو لائے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ان کی مشاورت سے یہ پورا اسلام آباد، پنڈی، پشاور، ملتان سارا غیر ملکیوں کے حوالے کیا گیا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی طیارہ گر جاتا ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تو یہ غیر ملکی کہیں جی ہم ادھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، نہیں نکلتے، تو کیا ہوگا؟ ہم پھر لڑائیاں کریں گے؟ بھئی ٹرانزٹ ویزا ان کو ایئرپورٹ پہ ویزا دو اور چلتا کرو، جیسے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ملا ادھر وہ سفیر کو، برازیل کا ایک سفیر ہے، برازیل بھی ایسے چھوٹا سا ملک ہے، کہتا ہے جی جتنا امریکہ ہمارے 10 ویزے کینسل کرے نا، نہ دے، ریفیوز کرے، ہم بھی ان کے 10 ویزے ریفیوز کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کی بھی پھر بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے ملک میں ہیں، بزنس ہیں، پھر وہ چیختے ہیں. تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی ہمارے ویزے ریفیوز نہیں کرتے، ہم بھی ان کے نہیں کرتے. یہ جتنے وہ ریفیوز کریں گے 2 وہ ریفیوز کریں گے، 2 ہم کریں گے. یہ پالیسی ہونی چاہیے نا، یہ پالیسی ہونی چاہیے. آپ کبھی کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگلے ہی لمحے آپ لیٹ جاتے ہیں، سارے شہر دے دیتے ہیں. ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے، ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں، ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو یہ اڈے بھی دے دیے اور شہر بھی دے دیے. بہت افسوس کی بات ہے دوستو.